ایران کی پارلیمنٹ نے ابنائے حمص بند کرنے کی منظوری دے دی۔ ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی قیادت پارلیمنٹ کے فیصلے کی حتمی منظوری دے دی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا۔ امریکہ کو پہنچانے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے امن مذاکرات کے دوران حملہ کیا۔ امریکہ نے سفارتکاری کا قتل کیا ہے۔ امریکی صدر نے نہ صرف ایران بلکہ اپنی قوم کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر، امریکہ کے 3 ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے، B-2 بمبار طیاروں نے بنکر بسٹر بم گرائے۔ امریکی وزیر دفاع کی پینٹاگون حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا، دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر انتہائی خفیہ تھا۔ صدر ٹرمپ نے کئی بار کہا ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اسرائیل کو تمام اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے۔ جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو اب ہر صورت امن کا آپشن چننا ہوگا، اگر ایسا نہ کیا تو مستقبل میں مزید حملے کیے جائیں گے۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا صہیونی ریاست پر جوابی حملہ، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور حیفا سمیت مختلف شہروں پر 40 بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ خیبر میزائلوں کی فوٹیج بھی جاری، تل ابیب اور حیفا سمیت 10 سے زائد مقامات دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا، اب یا تو امن قائم ہوگا یا ایران کے لیے بڑا سانحہ ہوگا۔ ایران پر حملے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران کو اب ہر صورت امن کا آپشن چننا ہوگا، اگر ایسا نہ کیا تو مستقبل میں مزید حملے کیے جائیں گے جو اس سے بھی زیادہ بڑے لیکن بہت آسان ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو مبارکباد دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا اور اسرائیل کے لیے بدترین خطرے کو مٹا دیا۔ ایران مذاکرات کی میز پر آئے ورنہ مزید حملے کیے جائیں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پوسٹ پر لکھا کہ فردو، نیتنز اور اصفہان میں جوہری پلانٹس پر حملہ کیا۔ فردو جوہری سائٹ پر بموں کا مکمل پے لوڈ گرایا گیا، تمام طیارے بحفاظت واپس آ گئے۔ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی۔ عظیم امریکی مسلح افواج کو مبارک ہو۔ یہ امریکہ، اسرائیل اور دنیا کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ اب امن کا وقت آ چکا ہے، ایران کو اب اس جنگ کو ختم کرنے پر رضامند ہونا چاہیے۔ حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی صدر ٹرمپ کی تعریفیں، کہا امریکہ کا ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ مکمل کوآرڈینیشن سے ہوا۔ ایران پر حملوں کے فوری بعد صدر ٹرمپ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایرانی جوہری پروگرام نے ہمارے وجود کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کیا۔ یہ محور مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات تباہ کرنے پر صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ روس اور چین کی ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت، ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی حملے اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ چین کا اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ حملہ غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایک خود مختار ریاست کی سرزمین پر بمباری اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں خبردار کیا کہ ان حملوں سے مشرق وسطیٰ میں تصادم کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ چکا ہے۔ روس نے فوری طور پر جارحیت ختم کرنے اور سیاسی اور سفارتی راستہ اپنانے کی اپیل کی۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی امریکہ کے ہم نوا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ایران پر امریکی حملے کی حمایت۔ ایران سے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا بھی مطالبہ۔ کہا ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ نے اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کارروائی کی۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا بھی امریکی حملے کی مذمت سے گریز۔ آسٹریلیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران کا جوہری اور میزائل پروگرام عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ کا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری پر زور۔ پاکستان نے امریکی حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت۔
वज़ीर आज़म का अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि खत्ते में कशीदगी और तशद्दुद में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। मज़ीद कशीदगी के संगीन इलाकाई और आलमी असरात हो सकते हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। शहरी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए तमाम फरीक़ैन से बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी का भी मुतालबा। कहा बहरान का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक मुज़ाकरात और सफारतकारी है। जौहरी तनसीबात को पहले ही खाली करा लिया था। न्यूक्लियर साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो ताबकारी खराज का बाइस बने। ईरानी जौहरी इदारे के फर्दो इस्फहान और नेतन्स की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की तस्दीक। कहा पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमले UN चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। दूसरी जानिब आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि अमरीकी हमले के बाद सऊदी अरब या खलीजी ममालिक के माहौल में ताबकार अनासर की मौजूदगी पाई गई। सऊदी अरब के जौहरी रेगुलेटर के भी इस किस्म की ताबकारी न होने की तस्दीक। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का इजलास कल तलब। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के सरबराह ने AIEA के सरबराह के नाम खत में अमरीकी हमले की तहकीकात का मुतालबा किया था। ईरान के UN सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की भी दरख्वास्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमले को इश्तिआल अंगेज़ करार देते हुए कहा कि हमले के तवील मुद्दती नताइज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को इस इंतहाई ख़तरनाक, गैर कानूनी और मुजरिमाना तर्ज़ अमल पर तशवीश में मुब्तला होना चाहिए। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत कर दी। सऊदी अरब का अमरीका की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें बढ़ाने का मुतालबा। कतरी वजारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी हमले बैनुल अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज का बाइस बनेंगे। ओमान ने कहा कि अमरीकी हमले से जंग के मजीद फैलने का खतरा है। खित्ते में कशीदा सूरत हाल पर बहरीन ने भी हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। ईरान हमले के खिलाफ अमरीकी अरकान पार्लियामेंट भी चीख उठे। डेमोक्रेट की रुकने कांग्रेस सारा जैकबिस ने ईरान पर अमरीकी हमला गैर आइनी करार दे दिया। उनका कहना है कि ट्रंप का ईरान पर हमला खतरनाक इश्तिआल अंगेजी है जो अमरीका को एक और खतरनाक जंग में धकेल सकता है। केंटकी से ताल्लुक रखने वाले रिपब्लिकन सेनेटर थॉमस मैसी का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा सदर ट्रंप का इक़दाम गैर आइनी अमल है। अमरीकी सेनेटर चक शॉमर और बर्नी सैंडर्स का अमरीका में फौरी वार पावर्स एक्ट नाफिज करने का मुतालबा। कहा किसी भी सदर को यकतरफा तौर पर कौम को जंग में धकेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप अमरीकी अवाम और कांग्रेस को हमलों और सलामती पर असरात का जवाब दे।